मौलवी मसीह मऊद आ गया है तो उन मन लो। टोकरे से किताब निकाली और कहा, मौलवी साहब मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता था, आप तो दूसरे मौलवियों जैसे ही हैं। अच्छा बहरहाल ये किताब लो और ये पढ़ के देखो। और मैं चला। मैं रोज रोज चूड़ियाँ नहीं तुड़वा सकता, मेरा ये रोजगार है। ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ان خوش نصیب فرزندوں میں سے ہوں جو احمدیت کے حصار میں پیدا ہوئے۔ میرے والد محترم حکیم مولوی علا بخش خان صاحب نے سن 1905 میں احمدیت قبول کی۔ اس وقت ہمارے دادا جان کو اہل علم ہونے کی وجہ سے سارا شہر یعنی قصبہ زیرہ اور ضلع فیروز پور شاہ جی کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابا جان کو انہوں نے کمبواں والی مسجد میں حضرت مولوی علی محمد صاحب ایک ہوتے تھے، ان کے پاس جو بہت بڑے عالم تھے، حدیث پڑھنے کے لیے بھیجا۔ وہاں 2-4 مہینے کے بعد ایک دن ایک جمعے کے وقت ایک صاحب آئے، وہ چوڑیاں فروخت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جب جمعہ کی نماز ختم ہوئی تو اونچی آواز سے کہنا شروع کیا کہ اوے مولوی مسیح مؤود آ گیا ہے تو ان من لو۔ وہ جب آواز مولوی صاحب کو بتائی گئی کہ یار یہ اس قسم کا ایک پاگل آ گیا ہے تو ان کا دھکے مار کے نکال دو۔ ان کو دھکے مارے گئے، ان کی چوڑیاں ٹوٹ گئی، وہ چلے گئے۔ اگلے جمعے میں وہ پھر آئے اور انہوں نے پھر یہی نعرہ لگایا، اور ان کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا گیا، حتیٰ کہ وہ تیسری جمعے کی بجائے جمعرات کو آئے۔ اس وقت ابا جان بتایا کرتے تھے کہ میں اور مولوی صاحب مسجد کے سین میں بیٹھے پڑھ رہے تھے، اور وہ آئے، بوڑھے آدمی تھے، اور انہوں نے ٹوکرے سے کتاب نکالی اور کہا، مولوی صاحب میں تو آپ کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا تھا، آپ تو دوسرے مولویوں جیسے ہی ہیں۔ اچھا بہرحال یہ کتاب لو اور یہ پڑھ کے دیکھو۔ اور میں چلا۔ میں روز روز چوڑیاں نہیں تڑوا سکتا، میرا یہ روزگار ہے۔ تو مولوی صاحب اٹھے اور انہوں نے کتاب زمین پہ گر گئی تھی، اس کو اٹھایا اور اس کو جھاڑا پھونکا اور پھر بیٹھ گئے اور ریل پہ رکھ کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 11-12 صفحے پڑھ چکے تو مجھے کہا، اللہ بخش مسجد کے مینیجر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اپنا امام کا اور انتظام کر لیں۔ تو میں نے کہا، مولوی صاحب آپ پر کیا اثر کیا ہے اس کتاب نے؟ وہ آئینہ کمالات اسلام اس کتاب کا نام تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ شخص، اس کتاب کا مصنف جو ہے وہ سچی باتیں کر رہا ہے، تو اگر انہوں نے مجھے کوئی الزام لگا کر نکال دیا یہاں سے، پھر کیا کرو گے؟ تم یوں کرو، یہاں سے جاؤ اور وہ گجروں کی ایک مسجد ہے ہندوؤں کے محلے میں، ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو، نمبردار اللہ دیتا ان کے ہیں، کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا، جی ست بسم اللہ، ہم تو حقہ ہی پیتے ہیں وہاں، نماز تو پڑھتے نہیں۔ تو آپ آئیں۔ میں اور مولوی صاحب گئے اور ہم نے کھرپوں سے وہ مسجد کا سین صاف کیا اور اس پہ 2 صفحے بچھائیں اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مولوی صاحب اب مجھے تبلیغ کیا کرتے تھے اور میں مولوی صاحب کی مخالفت کیا کرتا تھا، لیکن اپنے چند دوستوں سے، بزرگ دوستوں سے، ان میں سے ایک حاجی علائی بخش تھے، ایک حاجی محمد بخش تھے، ایک منشی کوکے خاں تھے، ان تینوں کو وہ دلائل بتا دیا کرتا کہ یہ مولوی صاحب نے دلائل دیے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب کے سامنے میں پوری مخالفت کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کے میں نے حضرت صاحب کے متعلق کچھ سخت الفاظ کہے، تو انہوں نے کہا، دیکھو کفیں اٹھا کر کے دیکھو، یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نے اس کے بعد ایک لفظ بھی میرے صاحب کے خلاف کہا تو میں تجھے اسی طرح
چھوڑ دوں گا جس طرح بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ تو تم پڑھے لکھے آدمی ہو، اہل علم خاندان سے ہو، تو تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، وہ تمہیں بتا دے گا۔ چنانچہ میں نے دعائیں شروع کی، اور تیسرے دن مجھے ایک خواب میں نظر آیا، ہمارا گھر جو تھا وہ 2 سڑکوں کے سنگم پہ تھا۔ تو میں چوک میں کھڑا ہوں، ایک گھوڑے والا آیا شخص، وہ باوردی ہے اور اس پہ بڑے تمغے ومغے لگے ہوئے ہیں، اور اس نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ مولوی علی محمد صاحب کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ تو بھینس کو پانی پلانے گئے ہوئے ہیں تالاب پر۔ تو انہوں نے کہا ان کو بلاؤ، میں معاذ بن جبل ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو اور ہم پڑاؤ میں بیعت لیں گے اور چوک میں لیکچر دیں گے۔ تو میری اب کیفیت یہ تھی کہ کبھی میں بھاگ کر جاتا تھا، مولوی صاحب کو آواز دیتا تھا اور پھر بھاگ آتا تھا کہیں وہ 2 گھوڑے نہ نکل جائیں، حتیٰ کہ وہ دونوں گھوڑے آ گئے، ایک جیسے گھوڑے تھے، ایک ہی جیسی شکلیں تھیں نورانی۔ تو میں نے دونوں گھوڑوں کے عیال کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد وہ گھوڑے چل دیے اور میں پیچھے پیچھے بھاگ کر پڑاؤ پہنچا۔ پھر ہم چوک میں پہنچے، بازار 3-4 کٹھے ہوتے تھے، بڑا چوک کہلاتا تھا۔ وہاں حضرت مسیح موعود اسلام بیٹھے رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت مسیح موعود پر لیکچر دیا۔ تو صبح جب میں اٹھا تو میرا ذہن بھی صاف تھا اور میرا دل بھی صاف تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میں تو کل قادیان جا رہا ہوں، میری تو طبیعت صاف ہو گئی، بالکل ذہن بھی صاف ہو گیا، دل بھی صاف ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ بھی میں تو قادیان جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر اکیلے کیوں جا رہے ہو، ہم بھی چلیں گے۔ تو وہ ہم چاروں، ان دنوں پیدل سفر ہوتا تھا، گاڑی واڑی تو ہوتی نہیں تھی، تو پٹی تک ہم پیدل گئے، ہری کے پتن کو عبور کر کے، اور پھر وہاں جا کے جب ہم پہنچے تو اب قادیان ایک چھوٹی سی بستی تھی، سن 1905 کا ذکر ہے یہ۔ جو شخص اچھے کپڑوں والا ملتا تھا، ذرا سفید لباس والا، تو وہ منشی کوکے خاں، ہم سب میں بوڑھے تھے، وہ پوچھتے تھے جی آپ حضرت صاحب ہیں؟ وہ کہتے نہیں بھائی میں کہاں حضرت صاحب ہوں، میں تو ان کے غلاموں کا غلام بھی نہیں ہوں۔ آخر پھرتے پھرتے ہم چوک میں پہنچے، احمدیہ چوک میں، تو کسی نے بتایا کہ وہ جو 2 منزلی مسجد ہے اس میں آپ چلے جائیں، حضور اس طرف سے آئیں گے نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھا کے وہاں آپ کی زیارت کر لیں وہاں۔ تو ہم چلے گئے۔ ان دنوں حضرت مسیح موعود اسلام کا عام معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص بیعت کے لیے کہا کرتا تھا کہ حضور میری بیعت لے لیں، تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آپ کچھ توقف کریں، کچھ مطالعہ اور کر لیں۔ لیکن ہم چاروں جہاں سے حضور نے آنا تھا مسجد دروازے پر، وہیں لائن لگا کے بیٹھ گئے، حالانکہ دوسری صفیں دوسری طرح لگی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ حضور تشریف لائے تو منشی کوکے خاں نے اپنی شلوار تھوڑی سی اوپر اٹھا کے کہا کہ حضور دیکھیں ہمارے تو بال بھی گرد آلود ہو گئے ہیں، اور ہم بڑے پیدل چلتے تھے کہ آپ ہماری بیعت ابھی لے لیں۔ ہم چاروں کی بیعت لے لی۔ جب بیعت ہوگی اس کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد لوگ چلے جانے شروع ہوئے، تو مجھے خیال آیا کہ مولوی علی محمد صاحب نے مجھے خط دیا تھا کہ یہ حضور کے ہاتھ میں دینا ہے، اور ہم نے اپنی تو بیعت کر لی اور مولوی صاحب کو خط نہیں دیا۔ تو اب ہم انتظار میں تھے کہ دوست سارے چلے جائیں تو پھر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ اس وقت وہ اتنے آداب کا بھی خیال نہیں تھا، ابھی وہ مقام وہ تقدیس بھی پیدا نہیں ہوئی تھی ذہن میں۔ تو جب دوست چلے گئے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، تو ایک نوکرانی آئی، اس نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا حضور کو، حضرت صاحب کو ذرا باہر بھیجیں جی۔ تو انہوں نے کہا حضور تو اپنے تحریر کے کام میں مصروف ہیں۔ تو کہا نہیں جی میں نے تو خط انہیں کے ہاتھ میں دینا ہے۔ پھر حضور تشریف لے آئے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت صاحب ابا جان نے جتنی دفعہ بھی زندگی میں اس واقعے کا ذکر کیا، ان کی آنکھیں نمناک ہو جایا کرتی تھیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت مسیح اسلام کو دیکھا، حضور ننگے پاؤں تھے اور ننگے سر تھے۔ حضور نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ جن شخص نے ہم کو یہ انجیکشن دیا تھا اس کا خط ہے۔
تو وہ خط حضور نے پڑھا تو اس میں ایک فکرہ تھا کہ میں غزنوی باغ کی بلبل تھا. حضور نے فرمایا آپ مولوی صاحب کو کہیں کہ اب آپ احمدی باغ کی بلبل ہیں, اللہ تعالیٰ زیرے میں آپ کو بہت مؤثر جماعت دے گا, میں دعا کروں گا. ہم چلے آئے. جب ہم واپس آئے تو مؤثر جماعت کا تو عالم یہ ہے کہ ہمارے وہاں 45 یا 50 گھر تھے اور مسلمانوں کی اکثریت تھی قصبے زیرے میں. 3 ان کے میونسپلٹی میں ممبر ہوا کرتے تھے, لیکن اکثر یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا بہرحال ہوتا تھا, 2 بھی ممبر ہمارے ہو جاتے تھے, بعض دفعہ پریزیڈنٹ ہمارا ہوتا تھا. ہماری اپنی وہاں لائبریری تھی, مسجد تھی, عیدگاہ تھی. تو یہ تو تاثیر کا عالم رہا. جب میں واپس آیا تو ابا جی سے کسی نے بتایا, دادا جان سے, کہ یہ مسیحی ہو گیا ہے. تو انہوں نے مجھے بلا کہا کہ تم اللہ بخش مسیحی ہو گئے ہو. میں نے کہا نہیں جی مسیحی تو نہیں ہوا, مسیحی مودی ہوا ہوں. کہا نہیں یہ سب غلط ہے, مجھ سے کون بہتر جانتا ہے. میں نے کہا جی غلط نہیں ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں اس شخص کو, اب تو میں تمہیں آگ کر دوں گا. میں نے کہا جی آپ کی مرضی, آپ اگر یہی پسند کرتے ہیں, میں اسے اس شخص کو اب چھوڑ نہیں سکتا. تو انہوں نے قصبے زیرے میں اور پاس پاس گاؤں میں جہاں کچھ زمینیں تھیں وہاں نوبت بجا کے اعلان کیا کہ ہم اس کو آگ کرتے ہیں. ابا جان نے اگلے دن بستر باندھا اور قادیان چلے گئے. قادیان میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ آپ مولوی نور الدین کے ساتھ رہا کریں, اور ان کے ساتھ میں رہا, کافی عرصہ رہا. ہماری پیدائش, میری پیدائش گنڈا سنگھ والا کے پاس ایک گاؤں ہے ماہی والا, وہاں ہوئی. جب میں 2 سال کا تھا تو ہماری فیملی سارا کنبہ بہاولپور سیدہ ہوتا ہوا وہاں بھی سال ایک رہے, زیرے آ گیا. وہاں صرف اس وقت تک دادا جان کی جائیداد میں سے صرف ایک مویشی خانہ بچ چکا تھا. اس مویشی خانے کو ابا جان نے خود درست کیا, خود اس کی دیواری 4 دیواری بھی بنائی, اور اس میں ہم 10ویں جماعت تک رہے. نہایت غربت کے دور تھا. ایک زمیندار, بڑے زمیندار کا بیٹا, وہ کیا کر سکتا تھا. پھر یہ کہ مولوی نور الدین صاحب کا ان پر اثر بھی تھا. وہ عجیب تھے کہ ایک صندوقچہ دوائیوں کا بنا لیتے تھے اور نکل جاتے تھے تبلیغ کے لیے 2 مہینے 3 مہینے. یہاں تک کہ میں نے, شاید آپ نے پڑھا ہو, میں نے الفضل میں ان کی وفات پر ایک مضمون لکھا تھا, اور اس میں یہ ایک فکرہ تھا کہ ہم اپنے والد کی حکمت کے نذرانوں کے پڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ فیس تو لیتے نہیں تھے کسی سے, کبھی کسی نے کچھ دے دیا تو انہوں نے بھیج دیا. تو 34 میں اور میرا بھائی اقبال مرحوم, 33 میں ہم میٹرک میں 10ویں جماعت میں تھے. اور ابا جان کو یہ خیال تھا کہ میرے 2 بیٹے 33 میں, تو ایک عجیب عالم تھا, 2 بیٹے میٹرک ہو جائیں گے تو پتہ نہیں گھر بھر کی کیا کیفیت ہو جائے گی. لیکن یہ کہ 2 مہینے ابھی امتحان میں رہتے تھے, اقبال فوت ہو گئے, محمد اقبال. وہ اچھے خاصے پلیئر تھے, بڑا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھے. تو سارا, مجھے یاد ہے کہ سارا اسکول ان کی تدفین پر آیا. خانقاہ وہاں تھی, معوذ الدین شاہ کی خانقاہ ایک, وہاں دفن ہوتے تھے, قبرستان وہاں تھا. تو ابا جان ایک نیم کے درخت کے ساتھ چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. میری عمر غالباً 15 یا 15.5 سال کی ہوگی. تو مجھے انہوں نے اشارے سے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میں نے زندگی میں ایک شرک کیا تھا کہ میرے 2 بچے میٹریکولیٹ ہو جائیں گے, بس ٹھیک ہے, اور کیا چاہیے مجھے, اور میرے شرک کی وہ سزا پڑی ہے. انہوں نے جنازے کی طرف اشارہ کر کے کہا, میت کی طرف. لیکن کیا تم اب گھر سنبھال لو گے؟ اور میں بچپن تھا, اتنا تو شعور نہیں تھا کہ گھر بھر کے کیا تقاضے ہوتے ہیں اور کیسے ذمہ داریاں ہوں گی اور کیسے نبھائیں گے. میں نے کہا جی سنبھال لیں گے. کہنے لگے دیکھو یہ سب کچھ مجھے سمجھ میں آتی ہے, یہ شرک ہے, یہ اس کی سزا ہے, لیکن بیٹے میری اب کمر ٹوٹ گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے زندگی کے کاروبار میں کوئی حصہ نہیں لیا. میں نے ہی اپنے گھر, تو دوبارہ جب میٹرک کیا
تو اس کے بعد پھر ملازمتیں کی، گھر بنایا اور بہن کی شادی کی، بھائی کی شادی کی، تو یہ سارا سلسلہ تھا۔ ابا جی نے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیا قطعاً۔